وعلى سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست قادریم نعرے یا غوث اعظمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم ہر ایک لفظ کو یا رب تو داستاں کر دے کھلی ہے میری زباں عرض مدعا کے لیے آئیے ہم اور آپ اپنے ذکر و اذکار جلسے کو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک بھیج کر بابرکت اور شیریں بنانے کی کوشش کریں مدینۃ المنورہ عالم تصور میں پہنچ کر گنبد خضرا آنکھوں میں بسا کر پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس پر کچھ بولنے سے پہلے حصول برکت کے لیے نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، سماعت کیجئے اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک پڑھتے رہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات بابرکت ہے کہ جو جتنا ان سے قریب ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اتنا زیادہ درود پاک پڑھے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن سوئی کو کہتے ہیں اور اس میں وہ تاریخ رقم کی گئی ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوئی کھو گئی تھی، پیارے آقا مسکرائے، وہ مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، وہ لب کشاں ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ تو حضرت عائشہ کی جب سوئی مل گئی تو آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کا نورانی چہرہ کتنا حسین و جمیل و منور و طلعت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ قیامت کے دن بعض لوگ اس چہرے کو بھی نہ دیکھ سکیں گے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون ایسا کم نصیب ہوگا جو ایسا نورانی چہرہ نہ دیکھ سکے گا؟ تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میرا نام سن کر مجھ پر درود پاک نہ پڑھے گا وہ اس چہرے کو قیامت کے دن نہیں دیکھ سکے گا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ مجھ سے قبل بھی آپ تقریریں نعت پاک سن ہی چکے ہیں حصول برکت کے لیے، میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں تھوڑی بہت دیر کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ یہ ہمارے ملا جی شوکت صاحب کی بھتیجیوں کی شادی کا مبارک موقع ہے، میں چاہتا تھا کہ اسی سے متعلق کچھ گفتگو کر لی جائے۔ اس سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت پاک کے کچھ شعر جو ہے پیش کر دیے جائیں۔ درود پاک پڑھیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کہ سورہ والضحیٰ پڑھ کے جبریل بھی، سورہ والضحیٰ پڑھ کے جبریل بھی صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو،
اور چاشت کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے جس میں سورج اپنی جوانی کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، یعنی سورج کا سفر جو ہے وہ بلندیوں کی طرف ہوتا ہے، نور کے بڑھنے کی طرف ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 30ویں پارے کے اندر ضحیٰ فرمایا، والضحیٰ، سمجھے، اور چاشت کی قسم، یعنی وہ اس وقت کی قسم جب کہ نور بڑھ رہا ہے۔ اس سے آپ اگر سورج کا توازن کمپیئر کرنا چاہیں گے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے، تو سورج آپ کے سامنے ٹک نہیں پائے گا، اس لیے کہ سورج پر چاشت گزرنے کے بعد پھر زوال آ جاتا ہے، اور پھر زوال آنے کے بعد ایک وقت ہوتا ہے جب وہ ڈوب جایا کرتا ہے۔ لیکن جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے چاشت سے تشبیہ دی ہے، تو وہاں یہ نہیں فرمایا کہ یہ چاشت زوال میں بدلے گا، نہیں، یہ چاشت ہی رہے گا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ اپنی جوانیوں کی طرف، اپنی ترقیوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر اس سے نیچے والی صورت میں آئیے نا، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، بلندیاں سبحان اللہ سبحان۔ اور چاشت بھی بلندیوں کی طرف جاتا ہے، چاشت بھی بلندیوں کی طرف جاتا ہے۔ تو اب آپ سمجھیے کہ جب سورہ والضحیٰ نازل ہوئی اور حضرت جبریل نے دیکھا کہ یار سورج جو ہے وہ تو چاشت سے زوال میں جاتا ہے، پھر زوال سے تیسرے پہر میں جاتا ہے، اور تیسرے پہر میں جا کے پھر ڈوب جاتا ہے، لیکن یہ محبوب جو ہیں یہ تو وہ محبوب ہیں کہ جن کا نور حسن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور بڑھنے کی مثال بھی آپ سنیے، آج دیکھیے آدمی کی بہتات ہے، جن سنکھیا کافی بڑھ چکی ہے ہماری، تو محبتیں بھی کم ہو گئیں، رشتہ داریوں میں بھی حالات ایسے بدل گئے۔ وہ کسی نے کہا ہے رشتہ داروں کی کرم فرمائیاں، گالیاں، بے باکیاں، رسوائیاں، کیف پیدا کر سمندر کی طرح، کیف پیدا کر سمندر کی طرح، وسعتیں خاموشیاں گہرائیاں، وسعتیں خاموشیاں گہرائیاں۔ تو یہ جو ہماری اپنی ذمہ داریاں تھیں، ان تمام میں بٹا لگ رہا ہے، اور یہ سب کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کی ذمہ داری لی ہے، ان کی عظمتوں کی۔ میں تو یار جب وہاں پہنچا کہ ایک مارکے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور آپ پر پیچھے سے حملہ کر دیا، صحابہ اکرام کے پاؤں اکھڑ گئے۔ جب پاؤں اکھڑے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے علاوہ کل 8 آدمی پورے مارکے میں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں دشمن سامنے تھے، اور پیارے مصطفیٰ کے علاوہ صرف 8 آدمی میدان میں، اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پوری تعداد مجاہدین کی، اگر حضور بھی انہی مجاہدین میں تھے تو پوری تعداد 9 تھی۔ ایسے عالم میں مورخ لکھتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر شکست کا یا ہار کا ذرا سا نشان نہیں تھا، بلکہ آپ آگے بڑھتے ہوئے چل رہے تھے، اور زبان پر یہ تھا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اور آگے کو چل رہے تھے۔ شاعر یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حیرت کی بات ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب سورہ ضحیٰ کو پڑھا تو حیرت میں رہ گئے کہ یار پیارے مصطفیٰ کا چہرہ وہ ہے جس کو زوال نہیں ہے، یہ تو بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اب شعر سنیے، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا کہ سورہ والضحیٰ پڑھ کے جبریل بھی، سورہ والضحیٰ پڑھ کے جبریل بھی، اور سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، اور انجموں کہکشاں چاند و سورج سبھی، انجموں کہکشاں چاند و سورج سبھی، طلعت مصطفیٰ
دیکھتے رہ گئے، حضرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ آسان شعر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ یہ کہکشاں جو آسمان کا وہ جو راستہ ہے وہ، اور ستارے اور چاند اور سورج، یہ جب پیارے مصطفیٰ کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے کہ ہمارا حسن تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا حسن جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سنیے آپ کہ طائر سدرہ توحید پرواز سے، طائر سدرہ توحید پرواز سے، رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، سبحان اللہ، رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب عرض کی کہ یا رسول اللہ اب سدرہ سے آگے نہیں ہے وہی اپنے بس کی، یہاں سے آگے ایک بال برابر بڑھا تو اللہ کے انوار و تجلیات پروں کو جلا کر خاک کر دیں گے یا رسول اللہ، یہاں سے جانا تو بس آپ ہی کی ہمت ہے یا رسول اللہ، آپ ہی کی ہمت ہے یہاں سے آگے بڑھنا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب حضرت جبریل نے اپنی انتہا دیکھی اور پیارے مصطفیٰ کی ابتدا دیکھی تو اس بلندی، رفعت کے معنی بلندی، تو طائر سدرہ اس بلندی کو حیرت و تعجب میں پڑھ کے تکتے رہ گئے، یعنی دیکھتے رہ گئے، سمجھے کہ طائر سدرہ توحید پرواز سے، طائر سدرہ توحید پرواز سے، رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ فتح مکے کے دن چلو وہ شعر میں سناؤں گا انشاءاللہ، پہلے یہ والا شعر پڑھ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہیں سے میری تقریر شروع ہو جائے۔ کہ فارس و روم کے سارے فرما روا، فارس و روم کے سارے فرما روا، شوکت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، شوکت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ اور یہ شعر جو ہے وہ ایک تاریخ سے تعلق رکھتا ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم کو ترقی مل جائے، کوئی پاور مل جائے، کوئی مرتبہ مل جائے، اپنے سے نیچے والوں کو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سبحان اللہ کہ جب پیدا ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے سجدے میں جا کے پتہ ہے کیا پڑھ رہے ہیں؟ رب حبلی امتی، پروردگار میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو۔ معراج میں جب مکہ شریف سے چلے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جنتی براق پیش کیا تو سوار ہوتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹھٹک سے گئے، سمجھے، چہرے پر اداسی سی چھائی۔ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا جبریل آج میرے احترام کے لیے لاکھوں فرشتوں کی صفیں بندھی ہوئی ہیں اور میں آج شان و شوکت کے ساتھ جو ہے سواری پر بیٹھ رہا ہوں، تو کل میری گناہگار امت کا کیا حال ہوگا جب وہ قبروں سے اٹھ کر اپنے گناہوں کے ساتھ جو ہے چلیں گے میدان محشر میں، تو میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو رب نے ارشاد فرمایا جبریل میرے محبوب سے کہہ دو کہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو ہم رنجیدہ نہیں کریں گے، رنجیدہ نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے بڑھیے گا، جب اللہ تبارک و تعالی سے لامکان میں جو ہے بات ہوئی، اللہ کا دیدار ہوا، ایسے عالم میں اللہ کا دیدار معمولی چیز نہیں، اللہ کا دیدار معمولی چیز نہیں ہے۔ جنت کی تمام نعمتیں دنیا کی تو حقیقت ہی کیا ہے، جب جنتیوں کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو جنتی کہیں گے پروردگار اس کے آگے کچھ نہیں ہے، سمجھے، نہ شہادت میں اتنا مزہ ہے، نہ حوروں میں اتنی جو ہے وہ لذت ہے، نہ جنتی پھلوں کے اندر اتنی دلکشی ہے۔ مولا تیرا دیدار جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑھ کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے یہ بات جو ہے یہاں پر بھی تو آپ سمجھ سکتے ہو یار، اگر سمجھنا چاہیں آپ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے دربار میں پہنچے ہیں یا پھر ان عورتوں کے سامنے پہنچے ہے نا، تو ان عورتوں میں ہر ایک آپ پر فدا ہو گئی تھی نہیں ہو گئی تھی، سمجھے، غالباً اعلیٰ حضرت ہی کا ہے وہ، سمجھے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا،
حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حسن یوسف کو دیکھ کے جو ہے وہ یہ بھول گئی کہ میری انگلیاں کٹ رہی ہیں کہ سیب کٹ رہا ہے کہ نیبو کٹ رہا ہے، کیا سمجھے، یہی بھول گئی وہ۔ اور وہ بولی کیا، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، سمجھے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، سمجھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بشر نہیں ہے بلکہ یہ کوئی معزز فرشتہ ہے، کوئی معزز فرشتہ ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو بھلا کیا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو انسان کی حالت کیا ہوگی، لیکن عین اس حالت میں جس کو قرآن کریم نے سورہ نجم میں بیان کیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ دو کمانوں کا جو درمیان ہوتا ہے اس سے بھی کم فاصلہ جب پروردگار کا رہ گیا تو اس وقت پیارے آقا علیہ السلام نے عرض کی، مولا آج مجھے لامکان میں بلایا گیا ہے، آج مجھے عزتوں سے نوازا گیا ہے، مولا تو نے مجھے معراج عطا فرما دی تو میری امت کے لیے بھی کچھ عطا فرما دے، میری امت کے لیے کیا ہے، میری امت کے لیے کیا ہے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تیری معراج تو یہ ہے کہ تو زمین سے لامکان میں آئے، اور تیری امت کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز ادا کر لے گی تو ان کی معراج ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ ان کی معراج نماز میں ہے، ان کی معراج نماز میں ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ معراج میں جو نہ بھولا ہے نا، اور پھر اس کے بعد جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے لگے تو قبر میں اتارنے والے کون لوگ تھے نا، یہ چیزیں یاد رہنی چاہیے ہمارے لیے۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا بن ابی طالب، حضرت جو ہے عباس، حضرت قسم بن عباس، یہ لوگ قبر میں اتارنے والے تھے۔ تو حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے لٹال دیا پیارے آقا علیہ السلام کو قبر کے اندر تو میں نے دیکھا کہ پیارے آقا کے ہونٹ جنبش کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں کو پیارے مصطفیٰ کے لبوں کے ساتھ لگا دیا اور میں سننے لگا کہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو عرض کر رہے تھے پروردگار کی بارگاہ میں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پیارے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے جناب علی کہ وہ امت کو نہیں بھول رہے ہیں، اور جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز کی فتح عطا فرمائی جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، سمجھے، فتح مکہ جو ہوا ہے، فتح مکہ، اللہ اکبر، عجیب منظر ہے، لیکن فتح مکہ کے دن بھی پیارے آقا اپنے دشمنوں کو جو ہے وہ معاف کر رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں، اللہ اکبر، سمجھے، اچھے عقیدے بناؤ، اچھی نیتیں بناؤ، دلوں کو صاف رکھو، سمجھے، دلوں کو صاف رکھو گے تو دنیا خود فتح ہوتی چلی جائے گی۔ ملاحظہ کیجئے گا، بس وہی نعت پاک کا آخری شعر ہے، سمجھے، کہ فتح مکہ کے دن سارے آدائے دی، پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو کعبے میں چلا جائے اس کو امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے، جو اپنے ہتھیار ڈال دے اس کو امان ہے۔ یہ مصطفیٰ امان نہیں بلکہ لوگوں کو آزادی کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، لوگوں کو آزاد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ فتح مکہ کے دن سارے آدائے دی، فتح مکہ کے دن سارے آدائے دی، عادت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے لوگوں کو معاف فرمایا، سبحان اللہ۔ کیسے کیسے لوگوں کو، بس اشارہ دے رہا ہوں، وہ جو مہمان آیا تھا جس نے بستر تک گندا کر دیا اس کو پیارے آقا نے یار امان دے دی، اس کو پیارے آقا نے امان دے دی۔ اور آج ہم کیا سوچتے ہیں،
ہم رشتہ داروں کی کرم فرمائیاں، گالیاں، بے باکیاں، رسوائیاں، کیف پیدا کر سمندر کی طرح وہ سطح، خاموشیاں، گہرائیاں. آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی کی ذرا انگلی دب جائے، تھوڑا سا اس کو پریشانی آ جائے، تو اور اوپر سے جو ہے ڈاکٹر سے یہ کہہ دیں گے بہت موٹی مرغی ہے، صحیح سے بنائیے اس کی حجامت. کیا سمجھے؟ یہ حال آج ہمارا ہو گیا ہے. کیا سمجھے؟ اگر کوئی بیمار پڑ جائے یا کسی کا تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو اس کو اور دبانے کی کوشش کرتے ہیں، دبانے کی کوشش. پیارے مسلمانوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ درس نہیں ہے تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی. تو کسی غیر کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ تو کسی غیر کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ اسلام تو سبحان اللہ مکمل اسلام ہے. اس انسان پیدا ہوتا ہے تب تک سے لے کے اور جناب علی محشر میں پہنچے گا تب تک اصول و ضوابط اسلام کے جو ہے طے کر دیے گئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ہن عورتیں تمہارا لباس ہیں، ہن لباس لکم عورتیں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن اور تم عورتوں کا لباس ہو، اور تم عورتوں کا لباس ہو. اب یہاں پہ پہنچنے کے بعد میں معاملہ یہ ہے کہ ہم کو جو آئیڈیل بنانا ہے، ہم کو جن کی اطاعت کرنی ہے، وہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ ہماری منزل کہاں ہے، ہم کو پہنچنا کہاں ہے، ہم کو کرنا کیا ہے. تو آئیے اس معاملے میں ہم چلتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ ہم کو کیسے زندگی گزارنی ہے. آج دنیا چاہے جہیز جو ہے وہ گاڑیوں سے بھر کے دے دے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ شریعت مطہرہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، ویسے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح فرمائے ہیں تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا تو اس میں خالی کھجور بٹے تھے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، خالی کھجور بانٹے گئے تھے. سمجھے؟ اسی طرح سے ایک نکاح ہوا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دمبے کو کاٹ کر اس پر ولیمہ کیا، یعنی اس کو جو ہے لوگوں کو کھلایا، تو وہ اس وقت کا بہت بڑا ولیمہ تھا. اللہ اکبر. اور اس سے آگے کی بھی گنجائشیں ملتی ہیں، اس سے آگے کی بھی، لیکن یہاں پہنچ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مفلس کو کر گئی بے گھر، ایک مفلس کو کر گئی بے گھر رسم بیٹی کا گھر بسانے کی، رسم بیٹی کا گھر بسانے کی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بساط دی ہے، نہ تو مانگ کے رشتے کرنے چاہیے، نہ تو مانگ کے رشتے کرنے چاہیے، اس لیے کہ بھیکاریوں کا کہاں پیٹ بھرتا ہے، وہ تو پھر جو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ مانگتے ہی چلے جاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپس میں اتفاق اور اتحاد، تمام مومنین کی ماں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، سب سے پہلا نکاح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال کی عمر میں ان سے کیا، جبکہ ان کی عمر 40 سال اور 2 شوہروں کی بیوہ تھیں. آپ 2 شوہروں کی بیوہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف بیوہ سے نکاح نہیں فرمایا، بلکہ بیواؤں کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیاں عطا فرمانی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے. خالی نکاح فرمانا مقصد نہیں تھا، اور پھر عزت کتنی دی ہے کہ جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ نکاح مصطفیٰ میں رہی ہے، دوسرا نکاح نہیں کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اللہ اکبر. بیوہ کے لیے اس قدر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت سے نوازا، سبحان اللہ، عزت سے اس قدر نوازا ہے. اللہ اکبر. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بھی اپنا حق ادا کر دیا ہے، گویا کہ اپنا حق ادا کر دیا. ارے اس تاریخ کو پڑھو جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت آتا ہے، دنیا سے جانے لگتی ہیں، حضرت فاطمہ سے ارشاد فرماتی ہیں، فاطمہ بیٹی اپنے ابا حضور سے عرض کرو کہ امی نے آپ کی چادر مانگی ہے، امی نے آپ کی چادر، کہ آپ چادر عنایت فرما دیں گے. تو پیارے مصطفیٰ نے بغیر کچھ سوچے ہوئے چادر کاندھے سے اتاری ہے، فاطمہ کو دے دی. حضرت فاطمہ نے حضرت خدیجہ کو دے دی ہے، حضرت خدیجہ کو دی ہے. تو حضرت خدیجہ اس کو ابھی چوم رہی ہیں کہ اتنے میں پیارے مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں. حضرت خدیجہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھ کو چادر دے دی ہے. تو پیغمبر اسلام ارشاد
ارشاد فرماتے ہیں خدیجہ یہ چادر کی بات ہے، اگر تو محمد کی کھال مانگے تو محمد کھال اتار کر تجھ کو دے دے گا، کھال اتار کر تجھ کو دے دے گا۔ جناب علی آج ہم آپس میں اتفاق اتحاد کی بات کرتے ہیں، سمجھے، بیوی شوہر کے کیڑے بھی نہیں ہے، شوہر بیوی کے کیڑے بھی نہ ہے۔ حال یہ ہے، پڑھو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے تمام ازواج مطہرات متحد تو تھی ہی، لیکن پیارے مصطفیٰ نے یہ ہمارے جو ہے وہ اصول کے لیے یہ چیز عطا فرمائی، یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ محمد کی کھال کی اگر ضرورت پڑے تو وہ بھی خدیجہ تیرے لیے حاضر ہے۔ تو صرف چادر کی بات کرتی ہے، روتے ہوئے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اب ہماری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے، یہ چادر میں نے اوڑھنے کے لیے نہیں لیے بلکہ اس لیے لیے ہے تاکہ اس کو اپنا کفن بنا سکوں، آپ کی نسبت قبر میں بھی قائم رہیں۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ یا مصطفیٰ آپ خدیجہ سے کہہ دو کہ اس کو مصطفیٰ کی چادر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خدیجہ کے اپنے احسان اسلام پر اس قدر زیادہ ہے کہ جس وقت خدیجہ قبر میں پہنچے گی تو خدیجہ بعد میں قبر میں پہنچے گی، اللہ کی رحمت پہلے قبر میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ اکبر، اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے قبر میں آ جائے گی۔ اب سنو ایسے ہی منزلیں طے نہیں ہوتی ہیں، ایسے ہی مرتبے نہیں مل جاتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب کلمہ پڑھا ہے اور اسلام لائی ہیں، سمجھے، تو اس وقت آپ کے پاس اس قدر سونا تھا کہ اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ ادھر کا آدمی ادھر نظر نہیں آتا تھا، اتنا اونچا ڈھیر اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب آپ نے ایک خواب دیکھا تھا، ایک خواب دیکھا کہ میری گود میں ایک چاند کا ٹکڑا اترا ہے اور اس چاند کی روشنی سے جو ہے وہ روشنی تمام عالم میں پھیل گئی، مکے کو روشن کر دیا، اس نے دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل کے پاس آپ پہنچی اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا ہے، یہ خواب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ خواب یہ ہے کہ یا تو کسی نبی سے نکاح کرے گی یا پھر تیری گود سے نبی پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تبھی سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ آ گیا تھا، ورنہ 2 شوہروں کی بیوہ تھی تو آپ نے تو نکاح کا ارادہ ہی ختم کر دیا تھا، نکاح کا ارادہ ہی ختم کر دیا۔ آج ہم لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی کمیاں تلاش کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے یہاں پر تشریف لے گئے تو حضرت خدیجہ استقبال کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری عورتیں جو ہے وہ کھڑی ہونا تو درکنار، کوئی کام کر رہی ہیں تو کام ہی کر رہی ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کیا فرماتے ہیں کہ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے۔ یہ تصوف کا شعر ہے، آپ نے تو کہا ہے پیارے مصطفیٰ کے لیے، لیکن موقع کی نزاکت، بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے اور بڑوں کی بات جو بڑی ہوتی ہے تھوڑی سی بات میں بہت ساری شاخیں نکل جاتی ہیں۔ تو چونکہ شادی کا موقع ہے تو اس موقع پر بھی ہم اس شعر کو لا سکتے ہیں۔ تو پیر و مرشد کہتے ہیں کہ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے اور جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں پیارے مصطفیٰ کے اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ تھوڑا ٹھہریے، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے اپنے بستر میں سے تکیے کو ہٹاتی ہیں اور 40,000 سونے کی اشرفیاں پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی نظر یہ بس مختصر سا ہے، آگے اللہ نے زندگی دی تو زندگی پڑی ہے آپ پر قربان کرنے کے لیے۔ اہل مکہ نے جب دیکھا، اہل مکہ نے دیکھا کہ یار اتنی مالدار عورت سے نکاح کیا ہے، سمجھے محمد بن عبداللہ نے، وہ تو نبی مانتے ہی نہیں تھے، تو انہوں نے چیمے گوئیاں شروع کر دی، برائیاں شروع کر دی، سمجھے کمیاں نکالنی شروع کر دی۔ کس کی شان میں کمیاں نکال رہے ہیں یار؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ
کہ گمانے نقصے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے جب یہ کہا کہ محمد بن عبداللہ خدیجہ کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، اس کی دولت پر پل رہے ہیں، تو حضرت خدیجہ نے اہل مکہ کی دعوت کر دی، اہل مکہ کو بلا لیا اور دعوت ان کو جو ہے دعوت کا اہتمام کیا۔ اور جب وہ دعوت سے فارغ ہوئے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم اس طرح کی بات کرتے ہو، اس طرح کے تانے دیتے ہو۔ پھر اپنی تمام دولت کو اکٹھا کیا، پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا اور خود اپنا سر پیارے آقا کے قدموں میں رکھ کر عرض کرتی ہیں کہ میری دولت بھی محمد کی دولت ہے اور میں خود بھی محمد کی امانت ہوں۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ اس چیز کو کہتے ہیں اتحاد، اس چیز کو کہتے ہیں اتفاق۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا علیہ السلام وہ رحمت والے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کی آپ تاریخ پڑھیں گے، جن کے اخلاق حسنہ کو آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مدینہ شریف کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے حجرے میں تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ آپ کے بستر پر ایک بلی سو رہی ہے۔ کیا ایک بلی؟ بلی کی کیا حقیقت ہوتی ہے جناب عالی؟ انسان نہیں، بلی سو رہی ہے۔ آج ہمارے ہاں پر حال یہ ہے، آج کیا تاریخ تھی؟ 8 تاریخ ہے، کل 9 تاریخ میں سہسوان سی ایم کے آنے کی اطلاع ہے، تو لوگ بتاتے ہیں کہ کئی بیگھہ زمین بالکل لوگوں کی فصلیں تباہ کر دی ہیں، سب صاف کر دیا معاملہ، سمجھے، ختم کرتے چلے گئے۔ یہ حال ہے آج کے ان لوگوں کا۔ اور وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی حکومت زمین پر بھی ہے، جس کی حکومت آسمان پر بھی ہے، جس کی حکومت حضرت شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کوئی حضرت سادہ سودی سی مثال دو ایسی جو یہ دلیل بن جائے کہ حضور کی حکومت زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یار سیدھی سادی سی دلیل تو یہی ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ دنیا میں میرے 2 وزیر ہیں، دنیا میں میرے 2 وزیر ہیں، حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم، سمجھے، اور آسمانوں میں میرے 2 وزیر ہیں، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کہتے ہیں وزیر اس کے ہی تو ہوتے ہیں جس کی حکومت ہوتی ہے، وزیر اس کے ہی تو ہوتے ہیں جس کی بادشاہت ہوتی ہے، تو وہ دونوں عالم کے بادشاہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ دونوں عالم کے مالک و مختار پروردگار نے ان کو منا کر کے بھیجا ہے۔ اس کے باوجود ان کی ذاتی زندگی کا حال یہ ہے کہ بلی بستر پر سو گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، زمین پر لیٹے، ہاتھ کا تکیہ لگایا اور تکیہ لگا کر خاک پر لیٹ گئے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلی آرام سے جو ہے بستر پر نیند نکال رہی ہے۔ جب اس کی نیند پوری ہو گئی اور وہ اٹھ کر چلی گئی تو کونین کا آقا فرش زمین سے اٹھا اور بستر پر تشریف لے آیا۔ اس چیز کو جب ایک غیر مسلم نے پڑھا تو اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے گئے ہیں، ہمارے ساتھ دھوکے دیے گئے ہیں۔ ارے وہ پیغمبر جو جانوروں پر بھی ظلم گوارا نہ کرتا ہو، وہ انسانوں پر کیسے ظلم گوارا کرے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ تلوار سے اسلام پھیلا ہے۔ ارے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا بلکہ محمد عربی کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ آج ہمیں ذرا سے مرتبے مل جائیں، چونکہ میں شادی کی محفل میں بول رہا ہوں، ابھی مجھ سے پیش رو خطیب جو ہیں وہ سنا رہے تھے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعوت کا معاملہ، کیا سمجھے، دعوت کا معاملہ۔ تو وہ جو جوڑا آیا تھا اس کے سامنے آنکھیں تھوڑی کھل نہیں تھی وہ عرب کی عورتوں کی، وہ تو وہ حال تھا، وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جنت سے جس عورت کا جوڑا آیا ہوگا، اللہ اکبر، اس کے مرتبوں کا حال کیا ہوگا۔
جو خاتم النبیین سردار انبیاء کی بیٹی ہونے کا جس کو شرف حاصل ہو، شیر خدا کی بیوی ہونے کا جسے شرف حاصل ہو، جناب حسنین کی ماں ہونے کا جسے شرف حاصل ہو، اور خاتون جنت ہونے کا جسے شرف حاصل ہو، اور جو کہ پل صراط سے گزرے گی تو قیامت میں بھی قیامت برپا ہو جائے گی کہ خاتون جنت گزر رہی ہے، اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، نبی کی شہزادی جنت میں جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا مرتبہ ہونے کے باوجود، اتنا مرتبہ ہونے کے باوجود، جانتے ہو آپ کی اگر آپ جو ہے وہ سوانے پڑھیں گے، آپ کی جیونی پڑھیں گے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ کو ملے گا کیا ملے گا؟ حضرت فاطمہ الزہرا، اللہ اکبر، آپ کی سادگی، آپ کا سادہ پن، اور آپ کی انکساری کا عالم یہ ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مزاح یعنی ہنسی مذاق کی باتیں چل رہی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا نے کچھ ایسا کہہ دیا کہ مولا کائنات ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کے الگ چلے گئے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منانے کے لیے پہنچی، ان کو راضی کرنے کے لیے پہنچی۔ آج ہماری بہو بیٹیاں جو ہے، ہماری مائیں، آج ہماری اسلامی کلچر کی عورتیں جو ہے وہ شوہروں کے سامنے ناک والی بنتی ہیں۔ شوہروں کے سامنے ناک والی بننا عزت نہیں ہے، شوہروں کے سامنے تو انکساری عزت کا تاج ہے، سمجھے، انکساری عزت کا تاج ہے۔ خاتون جنت کو دیکھو تو انہوں نے دنیا بھر کی عورتوں کو کیا پیغام دیا ہے، مولا کائنات ناراض ہو گئے، اللہ اکبر، تو حضرت فاطمہ الزہرا نے ان کو راضی کیا۔ کس طرح سے راضی کیا؟ کہتی ہیں کہ میں نے مولا کائنات کو 70 مرتبہ راضی کرنے کی کوشش کی۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ آج حال یہ ہے کہ ایک آدھ مرتبہ کسی عورت نے کہہ دیا تو کہہ دیا میری غلطی ہو گئی، یا معاف کر دو یا راضی ہو جاؤ تو ٹھیک ہے، نہ تو بھائی تو اپنے گھر کو ہم ادھر کو چلے، یہ حال ہے، سمجھے۔ اس حال میں قیامت کے دن یا مرنے کے بعد کامیابی نہیں ہے عزیزان ملت اسلامیہ، اور ہماری مائیں اور بہنیں اس بات کو جو ہے وہ غور سے سن لیں، اس لیے کہ ان کی نجات اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اپنے شوہر کی اطاعت ہی میں عورت کی نجات ہے۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت کہ جس کا شوہر اس سے راضی ہے، اگر وہ اس حال میں صبح کرتی ہے تو اس پر جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بند ہوتے ہیں، اور آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے خوش نصیب عورت، اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ کا محبوب تجھ سے راضی ہے، تو جنت کے 8 دروازے تجھے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا، اللہ سبحان اللہ، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا، اللہ اکبر۔ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے شوہر مولا کائنات کو منانے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے 70 بار کوشش کرتی ہیں، 70 مرتبہ، اللہ اکبر، یہاں تک کہ مولا کائنات راضی ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بات بڑی مزے کی ہے یار، مختصر سی محفل ہے اور بات بھی بالکل سنجیدگی میں ہو رہی ہے، کوئی تقریری انداز بھی نہیں ہے ہمارا، سادہ سادہ سی بات ہم کر رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا ناراض ہو گئے تھے مجھ سے، علی مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، اللہ اکبر، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبدیلی آ جاتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ پھر کیا ہوا؟ تو عرض کرتی ہیں کہ ابا حضور، میں نے 70 مرتبہ کوشش کی، 70 چکر ان کی چارپائی کے کاٹے، یہاں تک کہ علی ناراضی ہو گئے مجھ سے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، اگر علی تجھ سے ناراض ہوتے اور اس حال میں تو وفات پا جاتی، انتقال ہو جاتا تیرا، تو محمد تیری نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، اللہ اکبر، محمد تیری نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے جس کو ہلکے میں لے لیا جائے، سمجھے، یہ عبرت والی باتیں ہیں، اور جب ایک دوسرے کا احترام ہوگا، سمجھے، ایک دوسرے کا احترام ہوگا، تبھی زندگی بھی خوشحالیوں کا مجسمہ بن جائے گی، سمجھے، تبھی جو ہے زندگی کامیاب بھی ہوگی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ان کا یہ حال ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا سادہ سودہ سا نکاح شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، سبحان اللہ، سمجھے، اور نکاح کرنے کے بعد میں بیٹی کو رخصت کر دیا۔ تیسرے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں حضرت فاطمہ کے گھر پر، اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ بلانے کے لیے آیا ہوں، چلو۔
बुलाने के लिए आया हूँ, चलो। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं कि मेरा शोहर अली घर पर मौजूद नहीं है, अगर आप इजाजत दें तो शोहर के आने का इंतजार कर लिया जाए ताकि उससे इजाजत ले ली जाए। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां मुस्तफा ये फरमा दें, समझे, कि फातिमा चलो, तो फातिमा का चलने में भी कोई गुनहगारी नहीं थी, चलने में भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो खातून जन्नत कौम की औरतों को ये दर्श दे रही हैं कि मैं खातून जन्नत हूँ और मेरा बाबा खातिमुन नबिय्यीन है। इसके बावजूद मेरी नजर में शोहर का मर्तबा क्या है? सुभान अल्लाह। इसके बावजूद शोहर का मर्तबा क्या है? अल्लाह अकबर। इतने में इंतजार ही हो रहा है कि मौलाए कायनात हाजिर बारगाह हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं, मैंने फातिमा से कहा था कि चलो मौलाए कायनात अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, फिर तो फातिमा ने कहा कि मेरे शोहर को आ जाने दिया जाए, अली को आ जाने दिया जाए। मौलाए कायनात रो पड़े, या रसूलुल्लाह ये अली क्या, इसके माँ बाप भी आपके गुलाम हैं, ये अली आपका गुलाम है, समझे, आपके फरमान से आ गया तो ये कुछ भी अर्ज नहीं कर सकता है या रसूलुल्लाह। तो आका इरशाद फरमाते हैं कि अली, फातिमा को मैंने तरबियत दी है, फातिमा को मैंने असबाक पढ़ाए हैं। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो इन उसूलों को अगर मुसलमान अपनाएंगे, मुसलमान औरतें अगर इन उसूलों को अपनाएं, समझे, और शोहरों का हक और मर्तबा वो समझने की कोशिश करें, तो फिर देखें उनकी जिंदगी में कितने सुकून आते हैं, समझे, कितने चैन आते हैं, कितनी शानदार उनकी जिंदगी गुजरती है। आज तो हाल ये है कि शोहर का जो कब्जा और बिसात है, उसकी जो कैपेसिटी है तो वो 1000 रुपए की है और 3000 रुपए की मांग चल रही है साहब, क्या समझे। तो फिर घर में क्या होगा? घर में तो फुतूर पड़ेगा ही, घर में तो इख्तिलाफ पड़ना लाजिम आ जाएगा फिर। तो ये भी एक चीज है, ये भी एक इस्लामी उसूल है कि औरतों को सबसे पहले अपने शौहर के हालात देखने चाहिए और जितना उसका कब्जा है उससे आगे की डिमांड नहीं करनी चाहिए, उससे आगे की डिमांड नहीं करनी चाहिए, वरना उससे माहौल संभलता नहीं, उससे बिगड़ता है माहौल, उससे माहौल जो है वो बिगड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि खर्चा दे दिया जाता है कर्जा करके, लेकिन फिर आपस में हालात में टूट फूट पैदा हो जाती है, मामलात खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इन चीजों को भी समझा जाए। तो औरतों को चाहिए कि वो अपने शौहरों की फर्माबरदार रहें, शौहरों की फर्माबरदार रहें, इसी में उनके लिए कामयाबी है। जनाबे अली, अब शौहरों का हाल क्या है? बाद शौहर जो है वो ये हाल है उनका कि वो बीवी के पक्के गुलाम ही बन गए, जिसको जोरू का मुरीद कहते हैं या जोरू का गुलाम कहते हैं। तो बास का हाल तो ये है, समझे, कि वो बगैर बीवी के पूछे हुए वो एक कदम भी नहीं हिल सकते। यहाँ तक कि अपने माँ बाप से मुझे उस वक्त अफसोस हुआ जब एक ऑफिसर ने मुझको ये बताया कि मैं जब घर में घुसता हूँ तो अपनी माँ का नंबर डायल में से डिलीट करके उसके बाद घर में घुसता हूँ। समझे, वो आदमी कि जिसकी एक ललकार के आगे आदमी पसीना छोड़ जाए, कांप जाए, वो अपनी बीवी से इतना डरता है, यानी उसका अपना ये हाल है। तो बाज ने तो इनको सर पे ऐसा बिठाया कि उनको गुलाम बन के रह गए। और ये याद रखो कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो बीवी का गुलाम हुआ वो हलाक हो गया, जो बीवी का गुलाम हुआ वो हलाक हो गया। और बाज की हाल ये है कि जनाब वो अपनी बीवी को पांव की जूती समझते हैं, जब चाहा हाथ मार दिया, जब चाहा जूती मार दी, जब चाहा डंडा मार दिया, उसके क्या बदतमीजी फैला रखी है। समझे, याद रखो औरत ना तो सर पे बिठाने की चीज है और ना तो पांव की ठोकरों में रखने की चीज है, बल्कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा हुई है जो दिल के करीब होती है। तो इसका मतलब ये है कि औरतों को दिल से करीब रखा जाए, ना उनको सर पे बिठाला जाएगा, ना तो उनको पांव की जूती बनाया जाएगा, बल्कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने औरतों को जिस तरह की इज्जतों से नवाजा है, जिस तरह की मोहब्बतों से नवाजा है, यानी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जहां से पानी पीती हैं तो प्यारे आका प्याले के उसी जगह पर मुंह लगाते हैं अपना, जहां से वो निवाला उठाती हैं, प्यारे आका वहीं से निवाला उठाते हैं। ये हम लोगों के लिए पैगाम है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अपनी औरतों से मोहब्बत करो, और ऐसी मोहब्बत कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत होने लगे तो उस वक्त फरमाया अस्सलात अस्सलात, नमाज नमाज। और वो कि जिनको तुमने अल्लाह ताला के नाम पर अपने लिए हलाल किया है और अपने हाथों की गिरफ्त में ले लिया है, तो उनका ख्याल रखो। तो ये उस वक्त की बात है
جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں عورتوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان پر رحم کرو، یعنی وہ کمزور ہیں تو ان کی کمزوری کا لحاظ رکھو، عورتوں کی کمزوری کا لحاظ رکھو، تو شوہروں پر یہ لازم ہے کہ وہ عورتوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد وہ ہے کہ وہ جب گھر میں داخل ہو تو بچہ بن جائے، یعنی بچوں کی طرح وہ رہے، بچوں کی طرح رہے، اور جب وہ باہر نکلے تو وہ ایسا شخص ہو کہ ایک دبدبے والا ہو، باوقار ہو، کہ لوگ جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ ادب کے ساتھ پیش آئیں، باوقار انسان ہو۔ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے آج کے حال ہی خراب کر رکھے ہیں اپنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات یاد رکھو، لوگ جو ہے وہ آپس میں اختلافات پھیلاتے ہیں۔ ایک پڑوسن آئے گی گھر میں، پہلے وہ ساس کے پاس جائے گی، ساس سے باتیں کرے گی، پھر اس کے بعد بہو کے پاس آئے گی۔ اب وہ آپس کی گفتگو میں اور نمک مرچ لگا کے نا پورا گھر میں آگ لگا جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے بہت بڑا کام کرے آئی ہوں میں۔ یہ بڑا کام تھوڑی کرا ہے، یہ تو نے اپنے آپ جہنم خریدا ہے۔ کیا ہے 25ویں پارے میں نہیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم فبما کسبت ایدیکم، سمجھے کہ جو تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں۔ اور 15ویں پارے میں نہیں، یہ پہلے ہی رکوع میں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، سمجھے اگر تم کوئی نیکی کرو گے تو اپنے ہی لیے نیکی کرو گے، اور اگر تم کوئی برائی کرو گے تو اپنے ہی لیے برائی کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم چھپ کر بھی کوئی برائی کر رہے ہو، یا چھپ کر بھی کسی دو لوگوں کے اندر جو ہے فتنہ پھیلا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی نظر سے غائب نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کی نظر سے غائب نہیں ہو۔ بات آ گئی یار، کہہ رہا ہوں اس چیز کو آپ وہاں سے کاٹ دینا، سمجھے؟ یہ میں ایک پرسنل زندگی کی بات بتا رہا ہوں۔